الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان جاری ہے. یہی آیت نمبر 40 گزشتہ جمعے بھی پڑھی تھی، آج پھر پڑھی ہے. کچھ باتیں آپ کو پہنچا چکا، کچھ باتیں مزید عرض کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ سن چکے کہ اللہ تعالی ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں روزی دیتا ہے. زندگی موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ ہمیں موت دے گا پھر زندہ کرے گا. وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے یا مظاہر قدرت کی پوجا کرنے والے یا اللہ کے سوا کسی کی بھی پوجا کرنے والے، ان سے کہا گیا کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے
جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے کرے، یقیناً کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ تو پاکی ہے، برتری ہے اللہ تعالی کو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ انسان اپنے دعووں کے مطابق چاند پر قدم رکھ چکا۔ اس نے ایجادات، انوویشنز کے حوالے سے بہت کچھ کر لیا۔ ٹائم اینڈ اسپیس، وقت اور مسافت پر جتنا وہ کر سکتا تھا قابو پا لیا۔ ناشتہ اگر مشرق میں کرتا ہے تو دوپہر کا کھانا ظہرانہ مغرب میں جا کے کر لیتا ہے۔ تیز رفتار طیارے بنا لیے، اڑان بھر لی، مگر بہت سی چیزوں میں انسان اب بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ موت سے بچ سکتا نہیں۔ پیدا کرنا، روزی دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ کتنی مخلوق ہے، کہاں کہاں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہر ایک کی غذا کیا ہے وہ بھی آپ کو نہیں پتا۔ آپ پوری کائنات میں مخلوق کو غذا پہنچا سکتے نہیں۔ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ طبعی موت، آپ کہتے ہیں فلاں بندے نے فلاں کو مار دیا، موت دینے والا اللہ ہے، وہ بندہ سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے۔ کسی کو گولی مار دی، چاقو مار دیا، زہر دے دیا، اوپر سے نیچے دھکا دے دیا، تو وہ سبب بنا ہے، اس نے موت نہیں دی۔ موت دینے والا اللہ۔ کتنے واقعات ہوتے ہیں، بلندیوں سے گرنے والے بھی بچ جاتے ہیں، سمندر میں ڈوبنے والے بھی نکل آتے ہیں۔ موت اللہ دیتا ہے، اس کا ٹائم مقرر ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، یہ جتنے کام ہیں جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو وہ کر سکتے نہیں۔ شرک کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو کی تھیں۔ یہ وہ دور ہے جہاں خود مسلمان کہلانے والے ایسی باتیں کرنے لگ گئے کہ جو شرک نہیں اس کو شرک بتانے لگ گئے، مسلمانوں کو مشرک کہنے لگ گئے، حالانکہ مسلمان کی شان کفر سے، اندھیرے سے روشنی میں لانا، اسلام میں لانا، مگر کچھ ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے ان باتوں کو بھی شرک کہنا شروع کر دیا جو شرک نہیں ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ایک سے زیادہ مرتبہ آئی ہے، کیونکہ بخاری شریف میں ایک ایک حدیث زیادہ مرتبہ بھی آئی ہے۔ جس باب میں جو مسئلہ اس سے نکلتا ہو وہ حدیث وہاں پھر دہرائی گئی ہے، ان کو مکررات کہتے ہیں، بار بار دہرانا، ریپیٹیشن جس کو کہتے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد،
مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری امت دنیا کی رغبت، دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی۔ اتنی واضح بات کے بعد پھر بھی لوگ کہیں کہ نہیں شرک ہے، شرک ہے، شرک بہت ہو رہا ہے۔ تو میں نے کچھ باتیں پچھلے جمعے بھی کی تھی، مزید عرض کرتا ہوں، الحمدللہ ہم مسلم ہیں، مومن ہیں، ہرگز مشرک نہیں ہیں۔ اللہ تعالی کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ کچھ صفات اللہ نے بندوں کو عطا کی ہیں، عطا کی ہوئی کو عطائی کہتے ہیں، جو خود سے ہوں وہ ذاتی ہوتی ہیں۔ اللہ کی ہر خوبی ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں دی ہے۔ اللہ تعالی خود سے کمال والا ہے، مخلوق کو کمال اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ تعالی کا کمال کسی کے قبضہ میں، کنٹرول میں، قابو میں نہیں ہے۔ مخلوق کا کمال اللہ کے قبضے میں ہے، قابو میں ہے، مخلوق کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ صرف چند فرق بتا دیے۔ جب فرق آ جائے تو برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں ہوتی تو شرک بھی نہیں ہوتا۔ شرک کب ہوگا؟ کہ جیسا اللہ تعالی کے لیے مانتے ہیں بالکل ویسا ہی کسی اور کے لیے مانیں گے تو شرک ہوگا۔ اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی مہربانی کرتا ہے، ہم بھی مہربانی کرتے ہیں، مگر فرق ہے، جیسا اللہ سنتا ہے کوئی اور نہیں سنتا، جیسا اللہ دیکھتا ہے کوئی اور نہیں دیکھتا، جیسا اللہ مہربان ہے کوئی اور نہیں۔ فرق آ گیا۔ تو جب فرق آ جائے تو پھر برابری کیا کوئی شبہ رہتا نہیں۔ میں یہ کہوں کہ جیسا میں دیکھتا سنتا ہوں اللہ بھی ایسا ہی دیکھتا سنتا ہے، تو میں اگر برابری کروں گا تو یہ شرک ہو جائے گا، جبکہ کوئی بھی ایسا سوچتا نہیں۔ ہاں، اللہ تعالی اپنے خاص بندوں کو خاص طور پر نوازتا ہے۔ وہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں۔ پھر وہ اللہ کی عطا سے جتنا اللہ چاہے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ دور و قریب دیکھنے سننے کی پھر طاقت ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ وہ قوت ربانی سے دیکھتے سنتے ہیں، اور اللہ کی عطا پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ ذہن میں رہے۔ شرک کے حوالے سے یہ بھی بتا دیا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے معبودان باطلہ، معبود جو جس کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، باطل جو غلط ہیں، جھوٹے ہیں، ہم پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ لا الہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق، کوئی بھی
عبادت کے لائق نہیں الا مگر اللہ. تو اللہ کو معبود ماننے سے پہلے تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کرتے ہیں. اس کے بعد بھی کوئی اگر شرک کا فتویٰ لگائے تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سمجھ نہیں رہا. اگر کوئی شخص غلطی کر رہا ہے تو اس شخص کو غلط کہا جائے. ہم اہل سنت و جماعت کو لوگ اگر ایک ہی جملے میں سب کو مشرک قرار دے دیں تو یہ ظلم ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. حدیث شریف یہ کہتی ہے کہ جو مشرک نہیں اس کو مشرک کہا جائے تو کہنے والا مشرک ہو جاتا ہے. کوئی کافر نہیں اور آپ اس کو کافر کہیں تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو یہ بہت احتیاط کی بات ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں، تو پھر بات بات پر شرک کے فتووں کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا کہنا ہوگا؟ اللہ تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے.